انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمنافقين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو عنایت فرمائی اس پروردگار عالم نے، کہ کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ بے شک تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت ولایت علی بن ابی طالب کی نعمت ہے۔ پروردگار عالم کا صد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم دن 18 ذی الحج کو یہ سعادت عطا کی کہ اس دن ہم عید غدیر مناتے ہیں، اس دن ہم عبادت اور اعمال خیر کرتے ہیں، اور اس دن کی فیوز و برکات کو خدا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جشن عید غدیر اس ذات گرامی کی اعلان ولایت کا جشن ہے کہ جن کے مقام و مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئیں اور جن کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ یہ وہ ہیں کہ ختم المرسلین کے داماد ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ شہر علم کا دروازہ ہے، جس کے لیے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی صدا گونجی۔ جشن مولائے کائنات علی بن ابی طالب کہ اہل بیت اطہار کے گھروں میں جشن اور سرور کی محفلیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہے عید غدیر کا کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں جشن منایا جاتا تھا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب تشریف لے جاتے تھے۔ یقیناً آسمانوں پر بھی فرشتوں میں مبارکباد کی آواز ہوگی۔ خود امام فرماتے ہیں، چھٹے امام صادق علیہ السلام کے غدیر کے دن کو آسمانوں میں عہد موعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں چھٹے امام کے غدیر کے دن کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ تو اپنے مبارکباد کو وقت کے امام کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرنے کے لیے، اس خاندان کے ساتھ اظہار وفا کے لیے اور تجدید عہد کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خود امیر المومنین نے بھی بہت فخر و مباحت کی، اور ایک شخص نے آ کر مولا کائنات سے سوال کیا کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آپ کے لیے پیغمبر کی عطا کردہ سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کے حکم سے مجھے غدیر خم میں ولایت کا تاج پہنانا سب سے بڑی فضیلت مجھ کو عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً جن جن کو ولایت علی بن ابی طالب نصیب ہوئی وہ خوشا نصیب ہیں کہ عطا یہ کرتا ہے سب کو کہاں خدائے غدیر، عطا یہ کرتا ہے سب کو کہاں خدائے غدیر، نصیب والوں کو ملتی ہے بس ولائے غدیر۔ میں جس کا مولا ہوں اس کا ہے یہ علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا ہے یہ علی مولا، سنو کہ آج بھی آتی ہے یہ صدائے غدیر۔ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو پیش آنے والا واقعہ غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے،
غدیر صرف ایک سرزمین کا نام نہیں ہے، یہ ایک تفکر ہے، راہ نبوت کے تسلسل کی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس کا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ غدیر اکمال دین و اتمام نعمت کا دن ہے اور موجب رضایت پروردگار ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ نے اسی دن حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ نے حضرت شمعون کو جانشین مقرر کیا۔ انتہائی عظمت کا حامل ہے یہ دن کہ جس دن کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ گمان کرے کہ خدا نے غدیر سے زیادہ بھی کوئی اور دن کو محترم قرار دیا ہے، تو امام فرماتے ہیں نہیں، خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق، جن کا لقب ہی صادق ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے تو وہ اپنے اس گمان پر حق پہ نہیں ہے۔ اس دن سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی دن محترم نہیں ہے۔ اور روایتوں میں تو یہاں تک بیان ہوا کہ قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہنوں کی طرح سجا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا دن عید الفطر کا، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور پھر تیسرا روز جمعہ اور چوتھا روز عید غدیر۔ ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ قیامت کے دن غدیر کی دن کی بڑی عجیب و غریب شان ہوگی۔ یہ دن پیغمبر اسلام، امیر المومنین اور ملائکہ اور ان کے خاص اصحاب کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن ملائکہ شیعوں کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جنت کے پرندے خود کو جنت کی نہروں میں ڈبوتے ہیں، اور اس کے بعد مشک و عنبر میں خود لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ کے اوپر مشک و عنبر کو چھڑکتے ہیں۔ یقیناً ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کی مثال آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے مانند ہے، اور جنہوں نے روز عید غدیر آپ کی ولایت کا انکار کیا، ان کی مثال شیطان کی ہے جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیا صرف انسانوں ہی کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا؟ نہیں، بلکہ ولایت امیر المومنین کائنات کی ہر چیز پر پیش کی گئی، حتیٰ کہ آسمانوں پر پیش کی گئی۔ جب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں پر غدیر کے دن ولایت کو پیش کیا تو 7ویں آسمان نے سبقت کی، تو پروردگار عالم نے اسے اپنے فرش کے لیے مزین فرمایا۔ اس کے بعد 4تھے آسمان نے سبقت کی تو پروردگار عالم نے بیت المعمور سے مزین قرار دیا، اور اس کے بعد پہلے آسمان نے سبقت کی تو پروردگار عالم نے اسے چاند ستاروں سے سجا دیا۔ اور جب زمین کے حصوں پر مولا کی ولایت کو پیش کیا گیا تو سب سے پہلے مکے نے ولایت کو قبول کیا، اس کے بعد مدینے نے ولایت کو قبول کیا، اور اس کے بعد کوفے نے ولایت کو قبول کیا۔ اور جب یہ ولایت علی ابن ابی طالب جمادات پر پیش کی گئی تو سب سے پہلے جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا اس میں عقیق، فیروزہ، یاقوت ہیں۔ انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب قبول کرنے میں سبقت کی تھی۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی نے بھی ولایت کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی طور پر عزت و مقام، قدر و قیمت ان دھاتوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پانی کے اوپر جب ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا تو وہ پانی جس نے ولایت علی کو قبول کیا وہ میٹھا اور خوشگوار ہو گیا اور قابل استعمال ہو گیا، اور وہ تمام پانی جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہیں کیا وہ کھارے، کڑوے ہو گئے، جو استعمال کے قابل نہ رہے جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور جب پرندوں کو ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا تو وہ تمام پرندے جو بہت زیادہ خوش الحان ہیں، بہت اچھی آواز والے ہیں، انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کیا۔
سبھی کے مولا بنے ہیں علی غدیر کے دن، سبھی کے مولا بنے ہیں علی غدیر کے دن، خدا کے دین کو ملی زندگی غدیر کے دن، اسی لیے تو مناتے ہیں عید اہل ولا، ہوئی رسول کے گھر میں خوشی غدیر کے دن، جو صدق کے دل سے کرے مستجاب ہوتی ہے، دعا کبھی نہ کوئی رد ہوئی غدیر کے دن، علی کے پاؤں سے جس دم لپٹ گئی آ کر، فلک مقام ہوئی زندگی غدیر کے دن، عجیب منظرے دل سوز و دل نشیں دیکھا، کوئی ہے خوش تو پشیماں کوئی غدیر کے دن، علی بنے ہیں جو مولا تمام عالم کے، علی بنے ہیں جو مولا تمام عالم کے، جہاں میں نور کی محفل سجی غدیر کے دن۔ اللہ اکبر۔ روز غدیر اور کلام معصومین علیہم السلام۔ شیخ صدوق اپنی کتاب میں امام محمد باقر سے اور امام اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، خدا نے اس آیت یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہ مجھ پر تیری ولایت کے بارے میں نازل کیا تاکہ اسے پہنچا دوں، بے شک جو تیری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرے گا اس کا عمل باطل ہے۔ اور شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ نے رحلت سے پہلے امیر المومنین کی امامت کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ تو بی بی نے جواب دیا کہ تعجب ہے، کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا؟ اور امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ امت مسلمہ نے نبی اکرم سے سنا ہے کہ میرے بابا کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح سے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا نے انہیں غدیر خم کے موقع پر امام کے طور پر پہچنوایا۔ امام حسین علیہ السلام معاویہ کی موت سے پہلے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ زیارت خانہ خدا کے بعد بنو ہاشم کو جمع کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے روز علی کو اپنی جانشینی کے لیے بزرگیدہ کیا؟ سب نے جواب دیا ہاں۔ مشہور مورخ ابن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے علی ابن الحسین سے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے بعد امام امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ ابان کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ من کنتم مولا ہو فعلی مولا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ رسول خدا نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کے درمیان امیر المومنین علی میرے جانشین ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جب معارف اہل بیت کے فروغ کے لیے مناسب ماحول میسر آیا تو ہر دور سے بڑھ کر حدیث غدیر کا تذکرہ ہوا۔ آپ علیہ السلام عید غدیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پر امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے لوگوں سے عہد و پیمان لیا اور لوگوں نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان کی ولایت پر قائم رہے، اور وائے ہو ان پر جنہوں نے ان کے عہد کو توڑ دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب مولا قید خانے میں تھے، ایک دن ہارون رشید نے آپ کو بلوایا اور لوگوں پر ولایت اہل بیت کے بارے میں پوچھا، تو امام نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ تمام مخلوق کی ولایت ہمارے پاس ہے۔ ہماری دلیل غدیر خم میں نبی اکرم کا یہ کلام تھا کہ من کنتم مولا ہو فعلی مولا۔ اور جب امام حسن عسکری کو خط لکھ کر پوچھا گیا کہ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کے اس کلام کے معنی کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ امام نے فرمایا کہ نبی کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ایسی نشانی قرار دیں کہ اختلاف کے موقع پر ان کے ذریعے سے اللہ والوں کی پہچان ہو جائے۔ یقیناً شاعر اللہ کو زندہ رکھنا ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس پر رسول اکرم اور دوسرے دین کے محافظوں نے تاکید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبارکباد دو کہ خدا نے مجھے نبوت سے اور میرے اہل بیت کو امامت سے ممتاز کیا۔ اور ایک اور روایت میں حدیث غدیر کے بعد ذکر آیا ہے
کہ جب نبی کریم اپنے مخصوص خیمے میں تشریف فرما ہوئے اور امیر المومنین کو حکم دیا کہ دوسرے خیمے میں تشریف رکھیں، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے پاس جا کر انہیں مبارکباد دیں۔ آج کے اس دور میں واقع غدیر کی عظیم سرحدوں کی شناخت اور اس کی عظیم عید کا ذکر اور شاندار جشن اسی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن میں ایک دوسرے کو تبریک و تہنیت کا پیغام دو، اور جب برادر مومن سے ملاقات ہو تو کہو حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی ولایت سے تمسک اختیار کرنے والوں میں قرار دیا۔ جیسا کہ مومنین جانتے ہیں کہ جب عید آتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو ہم اپنے بزرگوں سے عیدی لیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عید کا موقع ہو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں، اور وہ عید جو تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے، اس میں ہم عیدی مانگیں اور وہ ہمیں نہ دیں؟ انہوں نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نوازا ہے، اور الحمدللہ ان کی نوازش کے صدقے میں میں اور آپ عید غدیر منا رہے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر امام کے در پہ ان کے حضور میں ہم نے کچھ نہ کچھ عیدی طلب کرنی ہے۔ اپنی بہترین خواہشات کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی بڑے دروازے پر جانے سے پہلے انسان کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز مانگ کر کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بڑی چیز مانگیے، ایسی چیز مانگیے اس در سے جو اس در کی شایان شان ہو۔ اور میں یہاں پر در اہل بیت پر امام کی تعلیم کردہ دعا سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دستے سوال کروں گی کہ مالک ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے زیر سایہ رکھ، اور ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے، ان کی نافرمانی سے بچائے رکھ، اور ان کی خوشنودی سے ہم پر احسان کر اور عطا فرما ہمیں ان کی محبت، ان کی رحمت، ان کی دعا اور ان کی برکت، جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت اور تیری ہاں کامیابی حاصل کریں۔ یقیناً یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، ان کی سچی محبت ہمارے دل میں جلوہ گر ہو، ان کی آواز پہ لبیک اطاعت میں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے والد محترم کی بارگاہ میں چند اشعار۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول، جانتے ہیں پشت پہ پوتا ابو طالب کا ہے۔ فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام، فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ والسلام۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔